اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان پروفیسر عبدالباسط اتاری، پی ایچ اسکالر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، MRSO کے فورم سے شرعی مسائل کے حل کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے مہمان مفتی محمد بلال صاحب کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہمارے سلسلہ احکام شریعت میں روزہ کے روزمرہ مسائل کو زیر بحث لایا جائے گا، اور مفتی صاحب شرعی رہنمائی میں ہمیں ہمارے مسائل کا حل بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے روزمرہ مسائل مفتی صاحب سے پوچھیں، میں مفتی صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب نے حفظ مکمل کیا جامعہ نظامیہ چاہ بھٹی والا، جو ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل ہے۔ آپ کا درس نظامی جامعہ بارویہ شمس المدارس کالا کالونی سے مکمل ہوا۔ آپ نے دور حدیث کی تکمیل مدرسہ عالیہ محمودہ محمودیہ توسہ شریف سے کی، اور مفتی کورس کی تکمیل کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی تشریف لے گئے۔ سند افتاء آپ کی باول مدینہ کراچی سے ہے۔ آپ اس وقت مدرس ہیں مدرسہ عالیہ محمودہ محمودیہ میں، اور آپ بانی بھی ہیں، اپنا ایک ادارہ بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، جامعہ رضویہ فیضان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ علمی اور تحقیقی موضوعات پر اب قلم بھی اٹھا رہے ہیں، اور تقریر کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے توسہ شریف کی سرزمین میں مختلف مقامات پر، آیا شہر ہو یا بستی، چھوٹے بڑے علاقوں میں بلا تفریق رنگ نسل اور طبقہ امیر غریب ہر ایک کی شرعی رہنمائی کے لیے میں نے بذات خود مفتی صاحب کو پیش پایا ہے۔ الحمدللہ دوستو، اب آپ کو جہاں بھی شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوئی، مفتی صاحب بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، اور لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر ان کے شرعی رہنمائی کے لیے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں، علمی اور تحقیقی حوالے سے مکمل تسلی بخش جواب فراہم کرتے ہیں۔ تو چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، ہماری کافی عرصہ سے کوشش بھی تھی، سوچ بھی تھی کہ عوام کی رہنمائی کے لیے علماء کو اس طرف متوجہ کیا جائے، اور مفتی صاحب نے الحمدللہ ہمیں وقت عنایت کیا۔ آپ کی شفقت ہے، مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت وسعت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی ہم نے ان معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ، اور آج ہم اپنے اس شرعی احکامات کے بیان کے ڈیجیٹل فورم سے پہلے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کو یوٹیوب چینل جو جامعہ رضویہ پیر پٹھان کا ہے وہاں پہ بھی ملے گا، حافظ محبوب صاحب کے یوٹیوب چینل پہ بھی ملے گا، MRSO کے ویب سائٹ پر اور اس کے چینل پر بھی آپ کو یہ ملے گا۔ تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے، اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنے سوالات ہمیں کومنٹس میں بھی بھیجیں گے، یا ہمارا فون نمبر بھی چل رہا ہوگا، یا ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے بھی آپ ہمیں کچھ چیزیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس بھی موجود ہوگا، تو ہمیں سوالات آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہر حوالے سے الحمدللہ مکمل عزم کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو آج ہم اپنے پہلے سلسلے کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 12 رمضان المبارک 1441 سنہ ہجری بمطابق 6 مئی 2020 بروز بدھ بعد نماز ظہر، جو میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ ٹائم چل رہا ہے اس وقت 4:29 ہے۔ تو آج ہم اپنے اس سلسلے کا پہلا سوال مفتی صاحب سے عرض کریں گے۔ مفتی صاحب، ہمیں آپ رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ رمضان المبارک میں اگر فرض
जमात से रह गए और कुछ तरावी जमात से पहले पढ़ ली। जमात हो रही थी, एक फर्द पहुंचे, फर्ज नमाज हो गई थी, तरावी हो रही थी, तरावी में शामिल हुए, लेकिन वो वित्र पढ़ते हैं बाद में। तो आया वो फर्ज नमाज जो जमात के साथ ना पढ़े, वित्र बाजमात बाद में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा शख्स जो फ़र्ज़ जमात से रह गया मगर इमाम के साथ कुछ तरावियाँ अगर उसने पढ़ ली हैं जमात के साथ, तो ऐसा शख्स वित्र जमात के साथ पढ़ सकता है, क्योंकि जो वित्र हैं वो तरावी के ताबे हैं। जब उसने तरावी की कुछ रकातें जमात के साथ पढ़ ली हैं तो वो वित्र की जमात के उसको मतलब मुकम्मल तौर पे तरावी की कोई भी रकात नहीं पढ़ सका साथ, और वित्र की नमाज पढ़ ले, तो क्या उससे भी वित्र उसके हो जाएंगे? तरावी की कोई एक रकात भी उसे ना मिले? हाँ, अगर उसको तरावी की कोई भी रकात नहीं मिली तो फिर भी वो वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, अकेले पढ़ने से बेहतर है। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, इसी तरह से एक और सवाल, अगर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ते हुए उधर से एक दो रकात हो चुकी हो, दूसरी रकात में इमाम साहब, और इधर से हम सुन्नतें शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या हम सुन्नतें तर्क करके जमात में शरीक हो जाएं, या पहले सुन्नतें पढ़ें, आया जमात रह जाए हमारी? तो इस बारे में हम क्या? अगर कोई नमाजी आता है मस्जिद में और जमात खड़ी हो चुकी है और वो नमाजी देखता है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़कर जमात में शामिल हो जाऊंगा तो उसको पीछे वाली सफ़ में पहले सुन्नतें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन फजर की सुन्नतों के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। ये सुन्नतें वाजिब के करीब करीब हैं, इसलिए पहले उसको सुन्नतें पढ़नी चाहिए, फिर जमात के साथ शामिल हो जाना चाहिए। और अगर देखता है कि वो मैं सुन्नतें पढ़ता हूँ तो फ़र्ज़ की जमात से रह जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में उसको सुन्नतें तर्क कर देनी चाहिए, वो जमात में शामिल हो जाए। फिर जब सूरज तुलू हो जाए, सूरज के तुलू होने के कम अज़ कम 20 मिनट बाद वो अपनी क़ज़ा सुन्नतें पढ़ ले। अच्छा, एक रोज़े से मुतालिक सवाल है, जो अमूमन मुख्तलिफ कैलेंडर्स पर नियत दर्ज की जाती है, और जब आइमा मसाजिद ऐलान करते हैं कि रोज़ा का वक्त ख़त्म हो रहा है और खाना पीना बंद कर रहे हैं, तो उस वक्त भी एक नियत पढ़ी जाती है, वहाँ भी सुनने वाले नवैतु मिन शाहरि रमज़ान, ये नियत पढ़ी जाती है। क्या इस नियत का पढ़ना ज़रूरी है रोज़े के लिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। गुजारिश है कि नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। जब हम सुबह रोज़ा रखने के लिए उठते हैं, हमने सहरी खाई है, तो जाहिर सी बात है हमने ये जो सहरी खाई है रोज़े की नीयत से ही हमने सहरी खाई है, तो हमारे दिल के अंदर रोज़े की नीयत पाई गई है। अगर हम ये वाबे सौमे का दिन ना हुए तो ये जो नीयत पढ़ी जाती है, अगर ज़ुबानी ना भी पढ़ें इसमें रोज़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये जो नीयत पढ़ी जाती है अगर ये ज़ुबानी पढ़ी जाए तो मुस्तहब है, इस नीयत का पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा। अलबत्ता एक मसला ये मैं गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसा शख्स जो आदमी मरीज़ है या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से अब उसका रोज़ा रखना कन्फर्म नहीं है, वो सहरी तो कर रहा है, यानी खाना तो खा रहा है, और उसने ये नियत किया कि अगर मेरी तबीयत ठीक रही या कोई मजबूरी ना आई तो मैं रोज़ा रख लूँगा, तो ऐसे शख्स जो है वो तकरीबन 11:15 बजे तक, चूँकि दहवाए कुबरा का जो टाइम है वो कम बेश 11:15 है, तो 11:15 बजे तक वो रोज़े की नियत कर सकता है। फिर वो इस तरह नियत करेगा कि मैं सुबह सादिक से ही रोज़ेदार हूँ, इस तरह नहीं नियत करेगा कि मैं अब से रोज़ेदार हूँ, क्योंकि रोज़े का जो वक्त है वो सुबह सादिक से ही शुरू हो जाता है। इस तरह वो नियत करेगा तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये इफ्तारी की दुआ पढ़ी जाती है, ये कब पढ़नी चाहिए? इसका वित्र वक्त कौन सा होता है? तो इफ्तारी के बाद या इफ्तारी से पहले या अज़ान होने से पहले या अज़ान होने के बाद, ये इसका कौन सा? देखें, जब हम इफ्तारी के करीब जाते हैं
تو اگر وقت رہتا ہے تو ہمیں کچھ مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ مقبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو افطاری کی نیت ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، نہ کہ افطاری سے پہلے، کیونکہ جب ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے رکھا، اور اس نیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اپنے رب کی رضا پر توکل کرتے ہوئے اس نے جو مجھے رزق دیا ہے میں اس کے دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں، تو کھانا کھانے کے بعد اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، نہ کہ افطار کرنے سے پہلے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک سامعین پائی جاتی ہے، روش پائی جاتی ہے عوام کی، کہ جو روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ نہیں ہوتا، اور جو دعا افطاری کو پڑھی جاتی ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک یہ دعا نہ پڑھی جائے، اگرچہ وقت روزے کی افطاری کا ہو چکا ہو تب بھی اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شاید وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ ہم نے افطار نہیں کیا۔ تو جو سحری کا وقت ہے اس سے متعلق بھی مفتی صاحب نے رہنمائی کی کہ جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا دل میں چونکہ ارادہ تھا، آپ نے کھانا کھایا اس لیے تھا کہ آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کے لیے وہ نیت کے الفاظ جو اپنا روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کے الفاظ ادا کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح افطار کی دعا سے متعلق بھی آپ افطاری کر لیتے ہیں، اس کے بعد رزق میں برکت کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دیگر دعائیں بھی مسنون بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، جن کو کسی اور موقع پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوران روزہ بعض اوقات مفتی صاحب یہ عموماً سوال پوچھا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا مسواک کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے متعلق آپ کا ارشاد فرمائیں۔ جی، روزے کے دوران ہم مسواک کر سکتے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، چاہے صبح فرسٹ ٹائم ہو، سیکنڈ ٹائم ہو، مسواک جس قسم کا بھی ہو، خشک ہو یا تر ہو، تو مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور روزے کے دوران ہم ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے ذرات اندر چلے جائیں گے، اگر ذرات اندر چلے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، مسواک کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح سے ایک اور ہے، دوران روزہ اگر بھول کر کوئی کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو اس سے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی، دوران روزہ اگر کوئی شخص بھول کر کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ اگر اس کو یاد آ گیا، جو لقمہ اس کے منہ میں موجود تھا یا پانی کا جو گھونٹ اس کے منہ میں موجود تھا، یاد آنے کے بعد اگر فوراً وہ لقمہ باہر نکال دیتا ہے، پانی باہر پھینک دیتا ہے، تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، یاد آنے کے بعد اگر وہ لقمہ اندر نگل گیا یا پانی کا جو گھونٹ تھا وہ نگل گیا تو اس طرح اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ روزے دار ہے، تو اگر ایسا شخص کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو آپ اس کو یاد نہ دلائیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر وہ طاقتور ہے، جوان شخص ہے، تو ایسے شخص کو یاد دلانا چاہیے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے، آپ بھول کر کھا پی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوران روزہ خون دینا، کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا، یا انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، یہ کیسا ہے؟ دوران روزہ اگر کوئی شخص طاقتور ہے اور خون دینے میں اس کی طبیعت پر زیادہ کمزوری نہیں محسوس ہوتی، بھوک پیاس کی شدت کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو دوران روزہ خون دینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کمزور ہے، کمزوری کا زیادہ اندیشہ ہے یا بھوک اور پیاس کا زیادہ اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں روزے کے دوران خون دینا مکروہ ہے، لیکن اگر دیا ہے مجبوری کی صورت میں تو بہرحال روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے دوران روزہ انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا، اس کے بارے میں علماء کرام کا مختلف موقف ہے۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر انجیکشن لگوایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے اساتذہ کرام اور بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ
کہ دوران روزہ اگر انجیکشن لگوایا یا ڈرپ لگوائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور فقیر کا موقف بھی یہی ہے، کیونکہ اپنے اساتذہ کرام سے یہ موقف سنا ہے، لہٰذا دوران روزہ وہ انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، مجبوری کی صورت میں ڈرپ بھی لگوا۔ بعض صورتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انجیکشن جو لگوا رہے ہیں آپ وہ گوشت میں لگواتے ہیں یا نس میں لگواتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا فرق میرے خیال اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ خون میں جو گوشت کا انجیکشن ہے وہ لگوا رہے ہیں یا جو نس کا مطلب رگوں میں لگوا رہے ہیں، تو کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک۔ اچھا، دوران روزہ عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ جی، دوران روزہ عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ایسی عورت جس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے یا حاملہ عورت دیکھتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو اس سے میری صحت پہ یا بچے کی صحت پہ بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت اگر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے عموماً دیہی علاقوں میں کہ روزے ختم ہونے کے بعد یعنی کہ اعلان مساجد سے ہو جاتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا کھانا پینا بند کر دیں، مگر عوام کے اندر بعض جگہوں پر یہ وسوسہ پایا جاتا ہے، خیال ہوتا ہے ان کا کہ اگرچہ ٹائم ختم ہو گیا لیکن جب تک اذان نہیں ہوتی تب تک روزے کا ٹائم باقی ہے، اور وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ یہ نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالباسط بھائی، آپ نے بہت ہی اہم اور ضروری سوال کیا ہے، تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے پہلے ہے، سحری کے وقت کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح صادق جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جو کھانے پینے کا ٹائم ہے وہ صبح صادق سے پہلے پہلے تک ہے۔ اگر ہم نے صبح صادق سے پہلے پہلے تک کھا پی لیا اور جو ہی صبح صادق شروع ہوئی تو ہم نے کھانا پینا بند کر دیا تو ہمارا روزہ ہے، اور اگر صبح صادق کا ٹائم شروع ہو گیا، اگرچہ اذان نہیں آئی، اذان 2 منٹ دیر سے آئی ہے لیکن صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا، ہم اذان کے انتظار میں لگے رہے تو ہمارا روزہ تو ضائع ہو گیا۔ تو مثلا آج صبح صادق کا ٹائم تھا 4:03 اور جو ہمارا سحری کا وقت ہے وہ 4:03 سے پہلے پہلے تک ہے، 4:02 تک بھی ہم نے کھایا پیا تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر 4:03 ہو گئے پھر بھی ہم کھا پی رہے تھے تو جو لقمے ہمارے منہ میں تھے ہم نے اگر وہ نگل لیے تو ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تھوڑی سی بے احتیاطی کریں اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارا روزہ فوت ہو جائے، سارا دن ہم بھوک اور پیاس بھی برداشت کریں لیکن روزہ ہمارا نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ دوران روزہ تھوک یا بلغم انسان نگل جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ دیکھیں، تھوک اگر نکل گیا یا بلغم آیا منہ سے باہر نہیں نکلا اور وہ نکل گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہم دن کو وضو کرتے ہیں یا نہاتے ہیں تو پانی کے اندر منہ کے اندر جو پانی تھا وہ تو ہم نے باہر نکال دیا لیکن تھوڑی بہت تری منہ میں رہ جاتی ہے، تو اس تری سے جو تھوک پیدا ہوتا ہے اگر وہ ہم نگل لیتے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض دوست بار بار تھوکتے رہتے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا۔ دوران روزہ اگر الٹی آ جائے تو اس کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دوران روزہ اگر خود بخود الٹی آ جاتی ہے، چاہے وہ منہ بھر کے ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے اگر باہر سے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، نہ کہ اندر سے کوئی چیز اگر باہر آتی ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے اگر کسی شخص نے خود بخود الٹی کی ہے، مثلا انگلی منہ میں ڈالی ہے جس کی وجہ سے الٹی آئی، تو وہ الٹی اگر منہ بھر کے ہے، اور منہ بھر کے مقدار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آسانی سے اس کو روکنا چاہے تو روک نہ سکے تو یہ منہ بھر کے الٹی ہے، تو اگر منہ بھر کے الٹی آئی اور خود بخود الٹی کی ہے
تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کے الٹی نہیں آئی، خود بخود کی ہے مگر الٹی ہے تھوڑی، آسانی سے اس کو اگر روکیں تو روک بھی سکتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، دوران روزہ غسل فرض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کلی کرنے کے احکامات یا ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانے کے احکامات سے متعلق شرعی رہنمائی فرمانا ہے۔ جی، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ اگر دوران روزہ احتلام ہو جائے، اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور چونکہ غسل کرنا لازمی ہے اور بلا ضرورت غسل میں تاخیر کرنا منع ہے، غسل کرتے ہوئے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 فرض ہے۔ کیونکہ دوران روزہ ہم کلی کرنے میں یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے مبالغہ کیا ہو سکتا ہے کہ پانی اندر چلا جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا ہم کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی ڈالیں گے اور جسم پر پانی بہائیں گے بھی، لیکن مبالغہ نہیں کریں گے، یعنی غرارے نہیں کریں گے۔ ہاں، افطاری کے بعد ہم وہ غرارے وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دوران روزہ خوشبو سونگھتے ہیں لوگ، تو اس سے متعلق شرعی رہنمائی، یا تیل لگایا جاتا ہے باڈی پہ، یا کوئی آنکھ میں کان میں دوائی ڈالی جاتی ہے، تو اس سے متعلق شرعی رہنمائی۔ دوران روزہ اگر ہم خوشبو سونگھتے ہیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوران روزہ ہم تیل بھی لگا سکتے ہیں، دوران روزہ ہم آنکھوں میں سرما بھی ڈال سکتے ہیں۔ البتہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے متعلق علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دوران روزہ اگر آنکھ میں دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے آنکھ میں دوائی ڈالی بھی، مثلا کسی شخص نے آپریشن کیا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بار بار آنکھ میں دوائی ڈالنی چاہیے، تو اس طرح اگر وہ دوائی ڈالتا ہے تو بہرحال ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ایک اور اہم سوال ہے، وہ یہ کہ روزہ کی حالت میں میاں بیوی باہم کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، اور جس سے روزہ نہ ٹوٹے، یا کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی کے آپس کے معاملات سے؟ جو روزہ ہے وہ ہے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوران روزہ اگر کھایا پیا یا جماع کیا اور یاد بھی تھا روزہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر میاں بیوی اکٹھے سوتے ہیں، بوسو کنار ہوتے ہیں، اور بوسو کنار ہوتے میں جو عورت نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے اتنے موٹے ہیں کہ جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور بوسو کنار سے انزال یعنی منی بھی خارج نہیں ہوئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بوسو کنار کرتے ہوئے منی خارج ہو گئی، اگرچہ دونوں ننگے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اگر بوسو کنار کی وجہ سے منی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ساتھ ہی ہمارے آج کے تمام سوالات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال باقی ہے، کوئی فرد کلی کر رہا تھا جی، اور بلا قصد پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جی، ہمیں کلی کرتے ہوئے وضو کے دوران یا غسل کے دوران خاصی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کلی کی اور اس کو روزہ بھی یاد ہے اور بے احتیاطی سے دوران کلی پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، البتہ کفارہ اس پہ لازم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سوالات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔